اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قربانی کے فضائل اور مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ کل آپ نے قربانی کے فضائل کے متعلق کئی احادیث کریمہ سماعت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن جو کام ہم کو پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے، یعنی عید کی نماز۔ اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا، اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی کر لیا ہے، یعنی قربانی سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ، میں قربانی پہلے ہی کر چکا ہوں، اس لیے اس خیال سے کہ پڑوس کے لوگ جو غریب ہیں ان کو گوشت پہنچ جائے۔ پھر انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اب بکری کا 6 مہینے کا بچہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اسے ذبح کر لو، تمہارے سوا کسی کے لیے 6 ماہ کا بچہ کفایت نہیں کرے گا۔ اس حدیث پاک سے جہاں یہ مسئلہ واضح ہوا کہ قربانی عید کی نماز کے بعد کرنا یہ صحیح طریقہ ہے۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر دیا تو وہ قربانی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے، قربانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری بات، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا تصرف عطا فرمایا ہے کہ حضور جس کے لیے چاہیں 6 مہینے کا بکری کا بچہ جائز قرار دے دیں، اور جس کے لیے چاہیں ناجائز قرار دے دیں۔ یہ دین کے اندر اور شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اختیار عطا فرمایا۔ اسی لیے تو 6 مہینے کا بکری کا بچہ جو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھا، حضور نے فرمایا کہ تم اسے ہی ذبح کر لو، تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ تمہارے سوا کوئی اور کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کے لیے بکرا اور بکری کا 1 سال عمر ہونا یہ شرط ہے۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ قربانی خوش دلی سے ادا کرو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسے ہمیں خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، بغیر خوش ہوئے، ناراض ہو کر، مجبور ہو کر، یا یہ شریعت کا حکم ہے اس لیے کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس طرح کے جملے ادا کر کے قربانی کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ قربانی یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے،
اس لیے ہمیں اسے خوش ہو کر اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ کوئی اسے یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ شریعت نے ہم پر یہ جبر کیا یا ظلم کیا کہ ہر سال ہمیں قربانی کرنی پڑتی ہے، یہ شریعت کی طرف سے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ جیسے بعض لبرل قسم کے لوگ سوشل میڈیا پر جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو ایسی پوسٹیں وہ ڈال دیتے ہیں کہ قربانی کر کے گوشت کھانے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی غریب کا گھر بنا دیا جائے، کسی ضرورت مند کو قربانی کی رقم دے دی جائے۔ اس طرح کے میسیج آپ کے پاس آئیں گے۔ سوشل میڈیا پہ بہت اس طرح کے پروپیگنڈے وائرل ہوتے ہیں قربانی کے ایام میں، لیکن قربانی کے دن جانور کے خون بہانے سے بہتر اور اس سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اور ایام تشریق کے ایام کے اندر، ان دنوں میں جو ایام النحر ہیں، ان دنوں میں جانور کا خون بہانا، اللہ کی راہ میں جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس سے بہتر اور اس سے افضل کوئی اللہ کے یہاں عمل نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کو پسند ہے۔ اگر وہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں کہ اس سے بہتر ہے کسی غریب کو دے دیا جائے، تو آپ اس سے کہیں کہ تیرے ہاتھ میں جو موبائل ہے، اس موبائل کو بیچ کر وہ رقم کسی ضرورت مند کو دے دے، کیونکہ تیرے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ 30,000 کا 40,000 کا ہے، اور موبائل تجھے بات کرنے کے لیے چاہیے۔ بات کرنے کے لیے 5,000 کا موبائل آ جاتا ہے، 5,000 کا موبائل لے لے، 35,000 جو بچتا ہے وہ غریب کو دے دے۔ 1,00,000 کے موبائل سے لوگ میسیج کرتے ہیں کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو اور قربانی نہ کرو۔ وہ خود نہیں سوچتا کہ میں کتنی فضول خرچی کرتا ہوں، میں کتنا جو ہے پانی کی طرح اپنی رقم کو اور اپنے روپیہ پیسوں کو جو ہے بہا دیتا ہوں۔ تو یہ ایک طرح سے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی طرف سے اور دشمنان اسلام کی طرف سے شریعت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس سے جو ہے قربانی کی فضیلت اور قربانی کی عظمت جو مسلمانوں کے دلوں میں ہے، اسے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں کسی کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا ہے اور کسی کی ان جھوٹی باتوں میں نہیں آنا ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ تو ہمیں اللہ کے ہر حکم پر اپنے سر کو خم کر دینا ہے، اللہ کے ہر حکم پر ہمیں جھک جانا ہے اور اللہ کے تمام احکام کو بجا لانا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، قربانی نہیں کرنی چاہیے، حج نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ اسلام کی جو بنیاد ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گی، اور جو انہیں ڈھانے کی کوشش کرے گا وہ خود ڈھہ جائے گا، جو انہیں ختم کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ختم ہو جائے گا۔ کئی لوگ ختم ہو گئے اور جو ختم کریں گے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اسلام کے حکام کبھی نہیں مٹنے والے ہیں۔ تو قربانی کے تعلق سے جو فضائل اور قربانی کے مناقب اور جو عظمت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے اور قربانی کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، اور جب جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام قربانی فرماتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے اپنے اس قربانی کے جانور کے متعلق، الہی یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے اور اس کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی ہے۔ اس حدیث پاک پر آپ غور کریں اور اس سے اندازہ لگائیں۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے نوازا ہے اور اللہ نے حیثیت تمہاری اتنی بنائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے بھی قربانی کریں اور ایک جانور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بھی کریں، کیونکہ حضور نے جب قربانی فرمائی تو حضور نے کیا فرمایا؟ اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما اور میری امت کی طرف سے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور نے 14 صدیوں پہلے ہماری طرف سے قربانی فرما دی ہے۔ تو آج کیا مسلمان کا یہ حق نہیں بنتا کہ اپنے اعمال صالحہ میں
اور اپنی مجالس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو شامل کرے، حضور کے نام مبارک کو شامل کرے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے خوب نوازا ہے انہیں چاہیے کہ وہ جب اپنی طرف سے قربانی کریں تو ایک قربانی کا جانور حضور کی طرف سے بھی کریں، یا اگر آپ جانور نہیں کر سکتے تو جو سنی صحیح العقیدہ اداروں کی جانب سے اور سنی علماء کی نگرانی میں صحیح طور پر اجتماعی قربانی کا جو اہتمام کیا جاتا ہے اس اجتماعی قربانی میں آپ حضور کے نام کا حصہ ڈال دیں۔ اگر آپ 2-3 ہزار یا 2500 یا جتنی بھی اس کی رقم ہے اس رقم سے آپ حضور کے نام پر ایک حصہ لے لیں گے تو آپ کا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دیا جائے گا جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر قربانی کی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت سے محبت ہے اور حضور کی اس امت سے حضور کا پیار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قربانی میں ہمیں شامل فرماتے تھے۔ اگر ایسا حکم ہے کہ قربانی کی جاتی ہے یا خود کی ہے حصے والی، ہمیں وہاں پر موجود رہنا چاہیے، ایسا حکم ہے تو جو حصہ لیا جا رہا ہے یہ قربانی، اگر ہم حصہ لیا اور وہ بمبے کے باہر ہے، ادھر ہے ادھر ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ جو بھی جانور آپ ذبح کریں آپ اپنے جانور کے پاس کھڑے رہیں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے دست مبارک سے قربانی کرنا یہ بھی ثابت ہے، اور جب قربانی ہوتی تھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قربانی ہو تو اپنے جانور کے پاس کھڑے رہا کرو۔ یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ جیسے اجتماعی قربانی ہوتی ہے، ہم نے یہاں پہ نام لکھوا دیا اور ہماری قربانی ہو رہی ہے اڑیسہ کے اندر، تو اس میں ہم پاس میں تو رہے نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ وہاں جب قربانی ہوتی ہے تو اس قربانی پر آپ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، یعنی جب قربانی کی دعا پڑھتے ہیں اللہم تقبل منی، یعنی اپنی طرف سے ہے، جب وہ دوسری کی طرف سے ہوتی ہے تو وہاں یوں دعا پڑھی جاتی ہے اللہم تقبل من فلاں ابن فلاں، تو ہمارا نام وہاں ذکر کر دیا جاتا ہے، گویا کہ ہمیں بھی وہاں پر شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کی غیر موجودگی میں اگر کسی نے قربانی کی تو آپ نے اپنا اس کو وکیل بنا دیا ہے، آپ تو کھڑے نہیں رہیں گے لیکن آپ کا جو وکیل ہے وہ آپ کی قربان گاہ پہ آپ کی قربانی کے پاس کھڑے رہے گا، گویا کہ آپ ہی وہاں پر کھڑے ہیں۔ جو اجتماعی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے یہاں پر ہم اپنا وکیل بنا دیتے ہیں، میں نے نام لکھوا دیا تو جو سنی علماء قربانی کریں گے وہ ہمارے وکیل ہو گئے، اب ہماری طرف سے وہ ہم قربانی کریں گے، ہم نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ تم ہماری طرف سے قربانی کر دینا، تو آپ کا وکیل آپ کی قربانی کے پاس کھڑا رہے گا، گویا کہ آپ اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو اس پہ وہ سنت پہ عمل ہو جائے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑے رہو، یا حضور نے خود پاس کھڑے رہ کر قربانی کروائی یا اپنے ہاتھ سے قربانی کی، وہ فضیلت آپ کو مل جائے گی۔ کوئی اس سے یہ مطلب نہ نکالے کہ ہم یہاں ہیں اور ہزاروں کلومیٹر دور ہماری قربانی ہو رہی ہے تو ہماری قربانی صحیح نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے وکیل بنا دیا، آپ کا وکیل وہاں کھڑا رہے گا تو گویا کہ آپ ہی وہاں پہ کھڑے۔ سمجھ گئے؟ واٹس ایپ کے مسئلوں پہ دھیان نہیں دینا ہے، واٹس ایپ پہ صحیح باتیں کم آتی ہیں، جھوٹی باتیں زیادہ آتی ہیں، اس لیے جو بھی مسئلہ ہو علماء سے پوچھنا چاہیے، اور سوشل میڈیا کے مسائل پر آنکھ بند کر کے اس کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔